آج کے افطار کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ کی توفیق سے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اگلا صرف یہ ہے کہ جو ہم نے سنا اس پہ کرنا کیا ہے۔ میں نے سیلاب والوں سے ہمیشہ ایک بات کہی، اور سیلاب میں جو مدد کے لیے آتے ہیں ان سے ہمیشہ یہ بات کہی کہ سیلاب آنے کے بعد سیلاب والوں کی آزمائش ختم ہو گئی، اور جو سیلاب سے بچے ہیں آزمائش کن کی شروع ہو گئی؟ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو اس سے لے کے آزماتا ہے۔ غزہ والے آزمائش میں پورے اتر گئے، اپنے بچوں کی قربانیاں، گھروں کی قربانیاں، خاندانوں کی قربانیاں، ہجرتوں کا سفر، مگر جو موجود ہیں ایز پر کمپیئر، ہم کمپیریزن کرتے ہیں، 2 بلین امت کی تعداد ہے۔ امت کی کل تعداد کتنی ہے؟ 2 بلین، 2 ارب ہے امت، اور غزہ کتنا ہے؟ 2 ملین، 1000واں حصہ ہے۔ غزہ 2 ملین ہے اور امت 2 بلین ہے۔ پہلے تو میں پوچھتا ہوں، یہ 2 بلین 2 ارب لوگوں کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور 2 ملین لوگوں کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، تو آپ کے خیال میں ایمان میں، استقامت میں، توکل میں، بھروسے میں 2 ارب سے جو 20 لاکھ ہے وہ زیادہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں غزہ کو آزاد کروانا ہے، فلسطین کو آزاد کروانا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو غزہ اور فلسطین آزاد ہے، ہماری آزادی باقی ہے۔ وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے قربانی کا صلہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکی کرتے ہیں ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ فیصلہ کرنا ہے، اس مرحلے میں مجھے کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، صحابہ کرام ساتھ تھے، کچھ ساتھ نہیں لائے تھے، خالی ہاتھ آئے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا کہ تو اس کا بھائی ہے، سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو لے جاؤ، تم اس کو لے جاؤ، تم اس کو لے جاؤ۔ آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ کبھی ہوا نہیں، وہاں ایک ایک کا بھائی بنتا ہے۔ آج غزہ کے سنبھالنے کے لیے 1000 مسلمانوں کے لیے ایک غزہ کا بندہ بنتا ہے۔ 1000 لوگ ایک طرف اور غزہ کا فرق نہیں سمجھ رہے میری بات۔ 1000 مسلمان مل جائیں تو ایک غزہ برابر ہے۔ یہ جو کمپیریزن ہے، جو ان کا نسبت بن رہی ہے 1000 کی اور ایک کی ہے، 2 ملین اور 2 بلین۔ اسی کو صرف آپ کو سمجھاؤں گا، 1000 لوگ مل کے ایک کو نہیں سنبھال پاتے، وہاں ایک تھا، لیکن لیول کیا ہے؟ ساتھ کہتے ہیں عبد الرحمن آئے میرے ساتھ، یہ میرا گھر ہے، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، یہ میرا باغ ہے، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، پردے کا حکم نہیں ہے، آپ جس کو ابھی تک آیا نہیں، آپ جس کو پسند کریں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ تھی مواخات مدینہ، یہ تھا انما المؤمنون اخوہ، یہ تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور کبھی اس کو غیروں کے سپرد نہیں کرتا، کبھی کافر کے حوالے نہیں کرتا، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تھی مسلمان ایک دیوار کے مانند ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کہا مسلمان یوں ہوتے ہیں، مسلمان جستے واحد ہوتے ہیں۔ بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن بے قرار، بے چین۔ یہ غزہ کی تکلیف، ویسے میں بھی اب بہت بدل گیا ہوں، میں 2007 سے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پہ موجود رہا، 19 سال کا ایک سفر ہے۔ پہلے میں کہتا تھا یہ ہمارے بچے ہیں، غزہ کی ماں میری ماں ہے، غزہ کے بچے میرے بچے ہیں، غزہ کے لوگ میرے بھائی ہیں۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں ہوگی، کیونکہ اگر یہ میری بیٹیاں اور میرے بچے ہوتے تو میری زندگی کیسی ہوتی؟ اگر یہ میری ماں ہو تو پھر یہ لوارث ہو، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے افطاری آئی،
کھانا آیا، روزہ تھا، افطاری دیکھنے لگے کھانے میں کیا ہے اور کون سا پھل ہے، کون سی چیز ہے، تاجر آدمی ہے، ابھی میں نے ان کی بات سنائی، کہنے لگے حمزہ ہم سے اچھے رہ گئے، ان کے پاس کفن نہیں تھا اور ہم نے ادھورے کفن میں ان کو دفن کیا، مصعب ہم سے اچھا رہ گیا، اس کے پاس کفن کی چادر پوری نہیں تھی، اور اللہ نے ہم پہ فراوانیاں کھول دی، افطاری کا وقت تھا، شہیدوں کو یاد کرنے لگے، اتنا روئے کہ اپنے خادم سے کہنے لگے کھانا اٹھا کے لے جا، مجھے نہیں کھانا، افطاری کا وقت تھا، افطاری کر رہے تھے کہ شہداء کو یاد کر رہے تھے اور ان کی زندگی کو یاد کر رہے تھے کہ ان کے پاس تو کفن پورے نہیں تھے۔ مسلمانوں، سچی بات ہے ہم وہ نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا، جو ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم ان کی مدد کرتے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی، نہیں کریں گے تو بچیں گے نہیں۔ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیات پڑھی، جنتی سوال کریں گے مجرموں سے، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں محلے دار ہوں گے، دونوں اکٹھے رہنے والے ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، ایک جیسے۔ تو جنتی کہیں گے فلاں فلاں سے ہماری ملاقات نہیں ہے، کدھر ہے؟ فرشتے بتائیں گے جہنم میں، کہیں گے ملاقات کراؤ، تو جہنمیوں کو جنتیوں کے سامنے کیا جائے گا کہ جنات یتساءلون، یہ جنت والے ان سے سوال کریں گے، عن المجرمین، کافر نہیں کہا، مجرم کہا ہے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، اذانیں ہوئی ہم مسجدوں کو نہیں گئے، رمضان کے روزے پورے رکھے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں کی، میری اولاد کی اسکول کی حاضری پوری تھی، مسجد کی حاضری پوری نہیں تھی، میرے بچوں کے کالج کے یونیورسٹی کے پیریڈز پورے تھے، میرا جاب کا ٹائم پورا تھا، میرا شاپ کا ٹائم پورا تھا، میرا نماز کے لیے وقت پورا نہیں تھا، میں تو جہنم میں اس لیے آ گیا کہ میں نمازی نہیں۔ کوئی مسلمان جہنم میں جانے کا پہلا سبب جو بیان کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بے نمازی، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور ساتھ ہی اگلی بات کیا کہی؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہمارے تک مسکینوں کی خبریں آئی تھی، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہ تو محلے کے مسکین ہیں، اور یہ لوگ ہیں جن کی مسکینی غربت کی سبب نہیں، ان کے پاس مجھ سے اچھے گھر تھے، میرے سے اچھا لائف سٹائل تھا، میرے سے بڑی بڑی چیزیں تھی، ان کے اوپر یہ وقت کیوں آیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، بیت المقدس کی بنیاد پہ، جہاد کی بنیاد پہ، قربانیوں کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وجہ سے تکلیفیں سہ رہے، بطور غزہ کے شہریوں پر ان پہ کوئی ظلم نہیں۔ میرا ہمیشہ ایک سٹانس ہے آپ کے ساتھ، میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی کشمیریوں کو نہیں مار رہا، کسی نے عراقیوں کو نہیں مارا، کسی نے افغانیوں کو نہیں مارا، کسی نے شامیوں کو نہیں مارا، کسی نے فلسطینیوں کو نہیں مارا، ایز اے نیشن نہیں مارا، جغرافیہ کی بنیاد پہ نہیں مارا، قوم کی بنیاد پہ نہیں مارا۔ جو جنگ ہوئی تو کس بنیاد پہ ہوئی؟ کلمے کے اوپر۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ایمان والے اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، مسلمان کو تمہیں شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑنا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، گھبرایا نہ کرو، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، شیطانوں کے سارے مکر، سارے تجل، ساری سازشیں، سارے فریب، سارا پلان ان کا کمزور ہے، ان کے اتنے پروٹوکول کچھ، اللہ کہتا کچھ نہیں ہے، ہم ان کو دفن کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کا مٹنا ہمیں حدیثوں میں معلوم ہے، عیسائیوں کی شکست ہمیں حدیثوں میں معلوم ہے، غزوہ ہند کا بپا ہونا میرے نبی کی بشارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھ دو اسی کے ساتھ تاکہ احساس زندہ رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ایک دعا کریں گے آج، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت میں لے جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جس سے سوال کر دیا گیا، جسے اللہ نے کیوں کہہ دیا، وہ برباد ہو گیا۔ کسی کو روک لیا گیا نا، یہ چیک پوسٹوں پہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں،
آرمی والے کھڑے ہوتے ہیں، رینجر کے ناکے لگے ہوتے ہیں، شہروں میں داخل ہونا تو بندہ کہہ رہا تو بس نکل لے. اگر انہوں نے روک لیا نا، ٹریفک والے نے روک لیا نا، وہ چالان لائسنس کا پوچھ لے گا، نمبر پلیٹ کا پوچھ لے گا، انڈیکیٹر کا پوچھ لے گا، میں نے پھنس جانا ہے. یا آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ لاہور جا رہے میرے شیشے میں پرابلم ہے، یہ میرے اس چیز میں میرا لائسنس نہیں ہے، میرے ٹوکن صحیح نہیں لگے، یار اللہ کرے میں نکل جاؤں. دنیا کی چیک پوسٹ پہ یہ مرحلے ہمارے دل دھک دھک کر رہے ہوتے ہیں، سارے ڈاکومنٹ پورے ہوں تب بھی ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا. ایف آئی اے والے روکتے نا ایئرپورٹ پہ، جو لوگ باہر جا رہے ہوتے ملک سے، ایسے تسبیح کر رہے ہوں گے یا اللہ کوئی ایسی گل نہ پوچھ لے جس جواب نہ آتا. سمپل پوچھتا تمہاری عمر کیا ہے، کس کام کے لیے جا رہے ہو، کیا فیلڈ ہے تمہاری، کہاں سے آئے ہو، سادے سادے سوال کریں گے. مگر بندے گھبرا وہ کی پوچھتے ہیں یار، وہ کوئی میرا ویزا تو نہیں خراب کر دیں گے، مجھے واپس تو نہیں کر دیں گے. ایک سٹیمپ پاسپورٹ پہ لگانے کے لیے لوگوں کی جان ہلک میں آئی ہوتی، اور وہ قیامت ہے قدم نہیں ہلیں گے جب تک اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں، اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ اور بندے کے درمیان کسی بندے نہیں ہونے، وہ ڈائریکٹ بات ہو، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی مددگار. یہاں تو مشکل میں ہو نا 10 بندے ساتھ لے جاتا ہوں، نہیں بھائی آپ نے میرے ساتھ جانا، میں اکیلے نہیں جاؤں گا، وہاں بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں کیا پوچھیں. امی آپ میرے لیے دعا کریں، میرا پیپر ہے، اللہ کرے آسان سوال آئیں. وہاں امی اپنا امتحان دے رہی ہوگی اور بیٹا جی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا. اہل غزہ بیمار ہیں کہ ان کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، وہ ملبوں تلے دفن ہو گئے، ان کو کسی قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا، ان کو کسی نے کفن نہیں دیا، وہ اپنے پیاروں کو دیکھ نہیں سکے. ڈاکٹر علا غفاری ان کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 10 کل. ماشاءاللہ کیا بابرکت عورت تھی، 10 بچے تھے. 10 میں سے کتنے شہید ہوئے ایک دن میں؟ 9. میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، آپ گوگل کیجئے گا. پیٹس کی ڈاکٹر ہے، بچوں کی ڈاکٹر ہے، خامد زخمی تھا، وینٹیلیٹر پہ گیا، شہید ہو گیا. ایک بچہ ایک ماں بچی ہے، کوئی دنیا میں کہے گا؟ اور وہ کہتی میں اللہ پہ راضی ہوں. ابھی آپ سن رہے ہیں اگر ان قربانیوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدس دے دے. یہاں تو نعتیں پڑھتے نا، نظمیں پڑھتے القدس لنا القدس لنا، میں کہا چپ کرتا، یہ سوکھا کام نہیں ہے. القدس لنا کہنا سوکھا نہیں ہے. اے اللہ تو بڑوں کو میں کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ شہادت کی موت دے دے، یہ دعا کرنی آسان ہے اور اس رستے پہ چلنا آسان نہیں ہے. اب تو میں ان کو بھی جانتا ہوں جو غزہ کے لیے دعا کے لیے بھی ایگری نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر. نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے غریب کمزوروں کی مدد کی جاتی ہے دعا اور نماز کے ساتھ. میری امت کے کمزوروں کی مدد کس چیز سے؟ دعا سے، نماز سے. نماز تو ٹھیک کر، دعا تو کر. کل اللہ کو کہہ دینا یا اللہ دعا ہی تھی، جس کے پاس کچھ نہیں وہ دعا کر لے، اور جس کے پاس کچھ ہے وہ دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے، آئین کے ساتھ بھی کرے اور باؤ کے ساتھ بھی کرے. نہیں سمجھ آ رہی؟ جس کو اللہ نے کوئی توفیق دی ہے وہ دعا بھی کرے اور دعا کے ساتھ پلس کیا کر لے؟ دوا بھی کرے. اللہ کہے گا میں بیمار تھا تو عیادت کو نہیں آیا. تو بندہ کہے گا اللہ رب العالمین تو جہانوں کا پالنے والا، تو کیسے بیمار ہوا اور میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں میرے بندے بیمار تھے، اگر تو ان کی عیادت کو جاتا تو میں وہی تھا. یہ غزہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بدن، یہ بلکتے بچے، یہ 20,000 بچوں کے لاشیں، یہ 11,000 بہنوں کے جنازے، یہ 40,000 جوانوں کے جنازے، یہ 20 طاق خیموں میں بسنے والے، علاج کو تڑپنے والے. جب اللہ کہے گا غزہ والے بیمار تھے تو ان تک پہنچا، اگر تو چاہتا تو میں وہی تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا
ابن آدم میں تجھ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا، تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہوا، تو کھلانے والا ہے، تو رب العالمین جہانوں کا پالنے والا، تجھے تو بھوک لگتی نہیں، تو پاک ہے، تو کیسے بھوکا ہوا اور میں تجھے کیسے کھانا پہنچاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں میرے بندے بھوکے تھے اور وہ تیری طرف دیکھتے تھے، تو نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو ان کو کھانا کھلا دیتا آج واپس ملتا۔ آج کا ان کو کھانا کھلانا کل کب ملے گا؟ میری آپ کو دعوت ہے کہ قیامت پر سیدنا ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، آپ پہ بڑھاپا آ گیا، مجھ پہ بھی آتا ہے، آپ پہ بھی آتا ہے، عمر کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، مشقت اور ٹینشنز کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہاں بکر میں بوڑھا ہو گیا۔ سورہ ہود آئی ہے، سورہ واقعہ آئی ہے، سورہ مرسلات آئی ہے، سورہ نبا آئی ہے، سورہ تکویر آئی ہے، ان 5 سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود آئی ہے، سورہ واقعہ آئی ہے، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پڑھ کے تو دیکھیے قرآن، قرآن بندہ پڑھ لے اور زندگی نہ بدلے، مگر رمضان میں بھی رات کو باتیں کرنے والے زیادہ قرآن پڑھنے والے۔ میرے نبی کی راتیں بیتتی تھی قرآن کے ساتھ، اور امت کی راتیں بیتتی ہیں موبائل کے ساتھ، مگر وہ موبائل بڑے ہی خوبصورت ہے جن کو کھول کے لوگ اس میں سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یوٹیوب پہ کچھ نہیں، ان دنوں میں کچھ نہیں یوز کرتا میں، سوشل میڈیا میں صرف کوئی خیر کی بات تلاش کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں بھائی رمضان میں۔ قرآن قیامت کو کہے گا میں راتوں کو اس کو جگاتا تھا، میرے بارے میں قرآن یہی کہے گا میں راتوں کو اس کو جگاتا تھا۔ میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں، رمضان جو جو بڑھتا جائے گا مسجدیں بھرتی جائیں گی یا بازار؟ شاپنگ، میں ہر جگہ کہتا ہوں عید کے کپڑے سلوائیں گے، میں بھی سلواؤں گا، میرے بچے بھی سلوائیں گے، آپ بھی سلوائیں گے۔ بہت بڑا ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ عید کے کپڑے سلواتے ہیں، ہر برانڈ سے لیتے ہیں۔ تقوی کے برانڈ سے کتنے کپڑے لیے؟ یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوءاتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے آدم کے بیٹے، ہم نے تیرے واسطے لباس اتارا جو تیری شرم کی جگہ کو چھپاتا ہے، تیری زینت ہے، اور سب سے بہتر لباس کس کا ہے؟ ولباس التقوی۔ رمضان گزر جائے، عید کے کپڑے ہوں اور تقوی کے کپڑے نہ ہوں، شارحین لکھتے ہیں جس نے تقوی کا لباس نہیں پہنا وہ کپڑے پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں کیا ہوں گی؟ ننگی، کپڑے ان کا بدن نہیں چھپائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا، تو آتا تو صحیح، کھانا کھلاتا آج میں تجھے ریٹرن۔ پھر اللہ کہے گا میں پیاسا تھا، آدم کے بیٹے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ پھر کہے گا اے اللہ تو رب العالمین جہانوں کا پالنے والا، تو کیسے پیاسا ہوا اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں میرے بندے پیاسے تھے، بلکتے تھے، وہ تجھ سے سوال کرتے تھے، تو نے ان کو پانی نہیں پہنچایا، اگر تو ان کو پانی پہنچا دیتا آج میں تجھے واپس دے دیتا۔ یہ جو کچھ کریں گے کل ملے گا۔ ایک حدیث پڑھ دو، ایک لائن تھی بس ختم۔ فحشہ عورت، بدکارہ عورت کنویں سے جا رہی تھی، پلا چھوٹا کتا گارے کے اوپر زبان رکھ کے، اتنا کچھ نہیں دیکھا تھا اس نے، اتنی پریزنٹیشن نہیں دیکھی تھی، اتنی ڈاکیومنٹری نہیں دیکھی تھی، انسان امت بچے نہیں دیکھے تھے، لہو نہیں دیکھا تھا۔ ایک پلے کو اس نے دیکھا کہ زبان گارے پہ رکھے ہے اور پیاس لگی، اس نے کہا اس کو بھی ایسے ہی پیاس لگتی جیسے مجھے۔ اس نے کہا میں اس کو پانی پلاؤں۔ جب کنویں پہ گئی تو نہ ڈول تھا نہ رسا تھا، کیا نیت کر گئی کہ میں ضرور کروں گی۔ اپنا جوتا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے چنی کے ساتھ باندھا، پانی لٹکایا اس کو اپنی چادر کو، کنویں میں جوتے میں بھرا پانی، کتے کو پلا دیا۔ بدکارا تھی، اللہ نے سارے معاف کر دیے، تجھے کتے پہ ترس آ گیا تو کتے کے پانی کے لیے اتنا ترس، اتنا کام تو نے کر لیا، جا تو جنت میں چلی جا۔ جو ان پہ ترس کھائے، نیک تھی، روزہ دار تھی، تہجد گزار تھی، بلی پاس تھی، بلی نے کو تنگ تم کیا ہوگا، بلی باندھ دی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में देखा, बिल्ली औरत के चेहरे को पंजों से नोच रही है, औरत जहन्नुम में और पंजे मार रही बिल्ली। फरिश्ते से पूछा इसने क्या किया? कहने लगी बड़ी नेक बीबी थी, बिल्ली बांध बैठी, बिल्ली भूख से मर गई, अल्लाह को इतना गुस्सा आया इसकी सारी इबादतें जाया करके एक बिल्ली की भूख की वजह से इसको जहन्नुम में फेंक दिया। क्या ही अच्छा होता कि उसको आजाद कर देती, तो कीड़ा मकोड़ा खा के जिंदा। एक कुत्ते की प्यास जन्नत में ले गई बादशाह को, और एक बिल्ली की भूख नेक को जहन्नुम में ले गई। सिर्फ आपको सोचना मेरी बातों और हदीसों के बारे में। इमरान भाई ने जो बात किया कि उसको कंटिन्यू करें प्लीज, इन हदीसों के मुताबिक अपने आप को तोलें। मैं नहीं जानता ये रमजान आखिरी है क्या इसके बाद भी कोई मिलेगा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि ये रोजा आखिरी है, इसके बाद भी कभी कोई रोजा आएगा। मैं तो जिस शहर में जाता हूँ पिछले साल वालों में से कुछ ना कुछ कम होता है, और कम होते होते हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। और यही माल है और यही नेकियां हैं और यही अमाल हैं जो क़यामत में मेरे काम आएंगे, कब्र में मेरे साथ जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।